بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان اسلام، ہماری پچھلی گفتگو پر ایک سوال ہوا تھا کہ آپ نے جو ابراہیمی معاہدہ ہے اس کو آپ نے چھیڑا تو ہے، لیکن اس کی وضاحت نہیں کہ یہ ابراہیمی معاہدہ ہے کیا، اس کی بنیاد کیا ہے۔ باقی دوسرے جو مفسرین ہیں وہ اپنے لحاظ سے وہ کر رہے ہیں تبصرہ، آپ کی کیا رائے ہے؟ تو ہماری رائے جامع الفاظ میں سماعت کر لیں کہ یہ جو ابراہیمی معاہدہ ہے یہ اصل میں اس اوسلو جو معاہدہ تھا اس کی ایک کڑی ہے۔ اصل میں بنیاد وہی ہے، یہ بعد میں آنے والی ایک کڑی ہے۔ وہ جو 1993 سے لے کر 95 تک کوششیں ہوئی تھیں فلسطین اور اسرائیل کے درمیان مذاکرات کے لیے، وہ دراصل اوسلو معاہدہ کہلاتا ہے۔ اس وقت غالباً فلسطین میں یاسر عرفات تھے اور ادھر امریکہ میں بل کلنٹن صدر، تو دونوں یہ اس بات پر آمادہ ہو گئے تھے ایک وقت میں کہ اب امن کو برقرار لایا جائے، امن کی فضا بحال ہو۔ تو اس کے لیے پھر ایک معاہدے کی ضرورت تھی جو انہیں ایک تحریری صورت کے اندر لکھا اور اسے پھر پاس کیا، جس کا لب لباب یہ ہے کہ غزہ اور اس کے بعد چند جو علاقے ہیں وہ فلسطین کے پاس ہوں گے، جن پر اسرائیل قابض ہو چکا ہے وہ اسرائیل ہی کے رہیں گے۔ باقی چند علاقے متنازع تھے، بھی ان پر گفتگو ہونی تھی، لیکن بل کلنٹن چلا گیا۔ یہاں ایک اور بات بھی ذہن نشین کریں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ بل کلنٹن اپنے نام کرنا چاہتا تھا کہ میں ایسا کچھ کام کر جاؤں، اور کچھ یہ کہتے ہیں اس کا آخری دور حکومت تھا تاکہ وہ امر ہو جائے۔ یہ دونوں قسم کی تجزیے جو بالکل باطل ہے، کیونکہ یہ بل کلنٹن جو تھا یہ بالکل فری میسن کا آدمی تھا، یہ یہودیوں کی جو خفیہ تنظیم ہے مکمل طور پر انہی کا بندہ تھا، بش بھی انہی کا تھا، اور ان کے اشارات جو چلتے تھے وہ بالکل انہی جیسے تھے۔ مثال کے طور پر یہ جو اشارہ پایا جاتا ہے یہ سریعام کرتے تھے، اور یہ یہودیوں کا ہے، وہ بھی کرتا تھا۔ ہاں جی، اس کی بھی ویڈیوز موجود ہیں، بش کی بھی موجود ہیں، اور بھی ان کے دیگر کافی سارے معاملات ہیں جو اس کی طرف مشیر ہیں کہ یہ ان کے کامل طور پر بندے تھے فری میسنی کے۔ تو اس نے نام بنانے کے لیے نہیں بلکہ اپنا حق ادا کرنے کے لیے، یہودی حق ادا کرنے کے لیے اس نے اس معاملے کو چھیڑا، لہذا یہ اوسلو معاہدہ ہوا۔ غزہ کے بعد وہ ہوں گے اور ادھر یہ ہوں گے، لیکن حماس چونکہ 1984-85 کے اندر بن چکی تھی، اس وجہ سے وہ اس پر راضی نہیں تھے، جس کے نتیجے میں پھر تھوڑی تھوڑی خانہ جنگی بھی ہوتی رہی، اور اسرائیل بھی بہانے بناتا رہا کہ مزید غزہ پر بھی قبضہ ہو جائے، کیونکہ ان کی ماضی کے اندر وہاں اسی غزہ کے اندر خوب پٹائی ہوئی تھی، اس وجہ سے وہ چاہتے تھے کہ مکمل طور پر ہو جائے۔ ایک یہ وجہ تھی، دوسرا جو ان کی وہ جو لائنیں ہیں ان کے جھنڈے کے اندر، ہاں جی، وہ انہوں نے اس پر قبضہ کرنا ہے۔ یہ اوسلو معاہدہ بھی ایک دھوکہ تھا اندنا، وہ مصر تک وہ جائیں گے، ان کا وہ جھنڈا بتا رہا ہے، ان کی وہ نیلی لائنیں بتا رہی ہیں کہ وہ یہاں تک سے رکنے والے نہیں، بلکہ وہ مکمل طور پر دجلہ فرات جتنے بھی علاقے ہیں ان پر انہوں نے قابض ہونا، کیونکہ وہ دعویٰ رکھتے ہیں کہ ان کی جو پرانی حکومت تھی بنی اسرائیل والی وہ یہی تھی، اس وجہ سے انہوں نے مکمل قبضہ کرنا، یہ صرف ایک بہانہ تھا۔ تو اسے اوسلو معاہدہ کہا جاتا تھا۔ اس کے بعد پھر بش چپ ہو گیا، اس نے کچھ کام نہ کیا، پھر یہ دوسرے بھی آتے رہے، جو بیٹن وغیرہ، یہ پہلے اوباما آیا، انہوں نے کچھ کام نہ کیا۔ اب پہلے اپنے دور حکومت کے اندر ٹرمپ نے آ کر اس مسئلے کو چھیڑا ہے۔ اس کی وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ اس کا کیونکہ دماد جو ہے وہ یہودیوں کے ساتھ اس کے اچھے تعلقات ہیں، اس وجہ سے وہ اکسا رہا ہے۔ ایسی میں سمجھتا ہوں کوئی بات نہیں ہے، نہ یہ کوئی دلیل ہے دماد کے کہنے پر وہ اس طرح کر رہا ہے۔ یہ جتنا بھی معاملات ہیں یہ ان کے خصوصی طور پر یہودیانہ معاملات ہیں، کیونکہ جس پہلی پارٹی کے ساتھ رہا ہے نا ٹرمپ حصہ تھا 90 سے بھی پہلے، وہ جو پارٹی وہ مذہبی اس کے یہودیوں کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہیں، شاید وہ ہو بھی یہودی پارٹی، تو یہ ان کا آدمی ہونا یا اس کا انہی میں سے ہونا یہ کوئی بعید نہیں ہے۔ باقی ظاہری طور پر بہانے بنا لے جاتے، فلاں کے کہنے پر، فلاں کے کہنے پر، فلاں کے کہنے پر، یہ کوئی بڑی دلیلیں نہیں ہیں۔ تو اس نے پھر آ کر یہ نیا معاہدہ شروع کیا جسے ابراہیمی معاہدہ کہا جاتا ہے۔ کیونکہ اس نے دیکھا اوسلو معاہدے کی جو اسے بنیاد قرار دیا تھا، اس کی جو بنیاد ہے وہ تھوڑی مضبوط اور مستحکم نہیں ہے، اس وجہ سے اس نے یہ ابراہیمی معاہدہ ایک چالاکی کے ساتھ تیار کیا اور معاہدہ کیا بھی، جس پر کافی سارے ملک جو ہیں مسلمانوں میں سے، زیادہ تو نہیں، کافی اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کیونکہ وہ اسلامی جو کہلائے جاتے ہیں عوام کے اندر، وہ پہلے اس کا کوئی اسلامی نہیں ہے، تو ماضی کے اندر اثر رسوخ رکھنے والے وہ علاقے ان کے ساتھ ہو گئے۔ تو مطلب اس کا یہ تھا
کہ ابراہیم علیہ السلام کہ مسلمان بھی ماننے والے ہیں، یہودی بھی ماننے والے ہیں، اور نصرانی بھی ماننے والے ہیں، یہ جتنے بھی ہیں مانتے، اس وجہ سے یہ سب ابراہیمی ہیں۔ لہٰذا ان سب کو چاہیے کہ یہ امن کے ساتھ رہیں، محبت کے ساتھ رہیں، اور اس معاہدے کی پاسداری کریں۔ اصل مقصد کیا تھا؟ اسرائیل کو تسلیم کرنا، اور یہ پہلی شرط رکھی گئی تھی، یہ معاہدہ تب کامیاب ہوگا جب ہم اسرائیلی بھائیوں کو تسلیم کر لیں گے۔ یہ اختلاقی کے ساتھ اس نے معاہدہ کیا، اس پر کافی سارے جو تھے ادھر کے ممالک، عرب ممالک میں سے، وہ ساتھ مل گئے۔ ظاہراً طور پر تو مراکش، سوڈان یہ وغیرہ تھے، لیکن یہ قطر بھی، یہ سعودیہ بھی شامل ہو چکی ہیں، سب انہوں نے تسلیم کر رکھا ہے۔ اس وجہ سے انہوں نے جو بھی باتیں کی اس نے تسلیم کی ہیں ٹرمپ نے، وہ بھی اس کے مفاد کے حوالے سے، اپنے مفاد پر کوئی نہیں ہوئی۔ غزہ پر گفتگو ہوئی، تھوڑی سی گفتگو ہوئی، اور شام پر جو گفتگو ہونی تھی وہ ہوئی نہیں، کیونکہ میں پہلے کہہ چکا تھا شامی حکومت پر پکنڈا تھی، اس وجہ سے اس حوالے سے کوئی گفتگو نہ ہوئی۔ احمد الشرا اس کے سامنے غلام بن کر بیٹھا رہا، اس نے گفتگو کی، وگرنہ جو اس نے یوکرینی صدر کے ساتھ کیا تھا وہ یہاں بھی کرتا، وہ نہیں، کیونکہ وہ بڑی چالاکی کے ساتھ آیا تھا نا۔ کہا جاتا تھا ایک تیر سے 2 شکار، اب ٹرمپ کو دیکھ کر لگتا ہے یہ محاورہ پرانا ہو چکا ہے، ایک تیر 10 شکار، یعنی اس نے کافی ساری چیزیں اپنے ایک دورے سے منوا لی جو وہ چاہتا تھا۔ اور یہ جو ابراہیمی کارڈ میں کہہ چکا ہوں، یہ معاہدہ جو ہے یہ بھی وہ میں سمجھتا ہوں کامیابی کے ساتھ لے چلا ہے، ان سب کو اس نے راضی کر لیا، شام کی حکومت کو بھی سب کو راضی کر لیا۔ اب باقی ادھر والے جو ممالک ہیں ان کی طرف ظاہراً تو دیکھا جا رہا ہے وہ آئیں گے، لیکن اندرونی طور پر شاید معاملات چل رہے ہیں، کیونکہ یہ جتنے بھی ممالک ہیں، یہ کیونکہ نظام محمدی جو نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم، خلافت جو نہیں، اس وجہ سے یہ سب ہی ان کے بالواسطہ یا بلا واسطہ غلام ہیں، نظام کی صورت کے اندر یا پھر اشخاص کی صورت کے اندر ان کے غلام ہیں۔ تو یہ تھا ابراہیمی معاہدہ جو اوسلو معاہدے کی بنیاد پر قائم ہوا ہے، اور اس پر یہ دوسرے دور کے اندر اپنا ٹرمپ اس پر زور دے رہا ہے، اسی ابراہیمی معاہدے پر، کہ یہ معاہدہ ہو جائے تاکہ جو بچے کچھ چند مسلمان ہیں اٹھنے والے وہ بھی نہ اٹھ سکیں۔ اب ان کی مخالفت صرف امریکہ ہی نہیں کرے گا بلکہ ان کی اپنی ریاستیں کریں گی، اب امریکہ کو کوئی فوجی اور عسکری کارروائی کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی، ان کے اپنے ہی ممالک یہ سارا کچھ سنبھالیں۔